أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور بھی کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن دلائل، معجزات، نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ ایسے ہے ہی نہیں تھے کہ جن کو پہلے جھٹلایا گیا، جن باتوں کو جھٹلایا گیا وہ ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آتے. یعنی انہوں نے وہی روش اختیار کی جو قوم نوح نے اختیار کی تھی اس سے پہلے. بالکل اس طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں کے اوپر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا. ان کے بھائی بھی تھے، اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا. فرعون کی جانب اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بھیجا. تو فرعونیوں نے بھی تکبر کی روش اختیار کی اور وہ بھی پھر مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. پھر جب ان کے پاس آیا ہماری طرف سے حق تو کہنا شروع ہو گئے کہ یقیناً بالضرور یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو کہا. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تمہیں یہ پروٹوکول دیا کہ تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ وہ معجزات بھی لے کر آیا تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو لے کر آیا. جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جادو کا انجام تو ہمیشہ برا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے مقابلے پہ جادو بھی لے کے آؤ گے نا تو وہ ناکام ہوگا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادوگر کا علم نہیں ہے، یہ نورانی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے جو وقت کے پیغمبر کو دیا گیا ہے. جادوگر تو وہ ہیں جو ناکام ہوں گے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. تو وہ کہنے لگے کہ تم اس لیے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا معاملہ لے کر آئے اور تم نے یہ جو دعوی نبوت کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہمیں ہٹا دو اس بات سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے ہمیں ہٹا دو. دیکھیں جب کبھی نبی بھی آیا ہے نا تو نبی کے مخالفین نے ہمیشہ اس کی مخالفت میں ایک ہی بات کی ہے کہ تم ہمیں اس لیے باتیں بتا رہے ہو تاکہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا دو. اب وہ بزرگ گمراہ تھے، ان بزرگوں کا غم نہیں ان لوگوں کو جاتا. آج بھی اگر کوئی نبی کے پیٹرن پہ نبی کی بات آگے پہنچائے نا تو اس کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے بتا رہے ہو تاکہ ہم اپنا فرقہ چھوڑ دیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اچھا جو یہ بات آپ سے کر رہا ہے اسے بتائیں کہ بھائی دوسرے فرقے والے بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. دونوں طرف کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ
لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے اپنی نسبت توڑ کے آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رہنما بنا کر بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تم دونوں یہ بھی چاہتے ہو کہ تم اس زمین میں بڑے بن کر پھرو. اصل میں جن لوگوں نے اپنی چودراہٹ خود قائم کی ہوتی ہے نا لوگوں کے اوپر، جب ان کی چودراہٹ اور بڑائی سٹیک پہ لگتی ہے نا تو وہ باقیوں کے بارے میں بھی یہی بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بڑے بن جائیں. حالانکہ پیغمبروں کے دماغ میں تو یہ کہیں بات ہوتی نہیں ہے. وہ تو آپ نے سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں پڑھ کے دیکھیں، ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتا اس کام کے عوض، میرا اجر میرے رب کے پاس پکا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے چندہ نہ مانگے، جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اپنی جیب سے لگائے، تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والا ہے. جناب پیغمبروں کا صرف آپ نے کیا یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ پگڑی پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، نماز پڑھ لیں؟ کیا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے؟ تو اب چونکہ وہ خود یہی حرکت کرتے تھے مخالفین، تو وہ پیغمبروں کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے سرداروں کو ہٹا کر، یا سردار کہتے تھے کہ ہمیں ہٹا کر تم بڑا بننا چاہتے ہو اس قوم کے اندر کہ لوگ تمہاری عزت کریں. تو ہم تو تمہاری بات دونوں کی نہیں ماننے والے. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فرعون نے حکم دیا اپنے درباریوں کو، اپنے وزیروں کو کہ جاؤ بڑے بڑے جادوگر جو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ماہر قسم کے علم والے، وہ سارے اکٹھے کر کے میرے پاس لے آؤ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. تو جب وہ بڑے بڑے جادوگر آ گئے فرعون کی مجلس میں، اب وہ پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ القصص کے اندر اور صورتوں میں آئی ہیں. اس میں سے کچھ جملے یہاں پہ بھی نقل ہو رہے ہیں. وہ پہلے فرعون ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معاوضہ دوگے. ٹھیک ہے، یہیں سے فرق ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو فرعون سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جب جادوگر آئے انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں پیسے کتنے ملیں گے؟ تو اس نے کہا پیسے کیا، میں تمہیں نوازوں گا اور تم میرے قریبی درباری بن جاؤ گے، وزارتیں بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ اب یہاں پہ سکپ ہے وہ والا پورشن. اس کے بعد جو کچھ ہوا، جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا میدان میں ڈالو جو کچھ ہے تم ڈالنے والے ہو اس کو سامنے لے کر آؤ. اچھا، دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعونیوں کے پاس جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اچھا، اب یہ ایک پیغمبر کی جو انہوں نے رسپیکٹ کی ہے نا، اس کی برکت بھی ان پہ ظاہر ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پہلے دکھاؤ. یہاں پہ وہ جملہ سکپ ہے جو دوسری جگہ آیا ہے. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. جب انہوں نے ڈال دیا، وہ ڈالا تو کیا ہوا، وہ رسیاں تھی سانپ کی شکل میں نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. دوسری جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے. دو وجہ سے خوف کھا گئے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ رسیاں جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا کہ میرا معجزہ بھی یہی تھا. انہوں نے رسیاں پھینک کے لوگوں کو سانپ دکھا دیا، میں جب لاٹھی پھینک کے سانپ دکھاؤں گا تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی قسط کیا ہونے والی ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ خوف نہ کھائیے، آپ یہ اعصاب پھینکیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا.
اور موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ اژدہا بن سکتا ہے. یہ تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا اژدہا بنے گا کہ ان سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے ایکچولی وہ رسیاں تھی, وہ کھا جائے گا. پھر اس سے بڑھ کر اس کے بعد جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے, وہاں پہ بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے, تو اللہ نے کہا کہ یہی عصا اب سمندر میں مارو, راستہ بھی بنائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا راستہ بھی بنا سکتا ہے. یار اگر پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے نا, تو بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہاں پہ وہ ساری باتیں سکپ ہیں. اینڈ پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا تھا نا, وہ آیا ہے. موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا, یہ سارا ہے جادو. بے شک اللہ تعالیٰ اسے ملیا میٹ کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا, ان کی اصلاح نہیں کرتا جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر کر دکھا دیا اپنے حکم سے, خواہ مجرم اس بات کا برا ہی مان جائے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان, اور وہ بھی خوف رکھتے ہوئے فرعون کا اور اس کے سرداروں کا کہ وہ انہیں بہکا نہ دے, فتنے میں مبتلا نہ کر دے. ایک تو یہ ہے کہ وہ زبردستی مار کٹائی کر کے دوبارہ اس دین میں نہ لے جائیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم دین نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کریں. یہ فتنہ عربی والا یعنی آزمائش میں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہاں پوائنٹ کی بات دیکھیں, بوڑھے بابے ادھر بھی کوئی نہیں ایمان لے کر آئے. موسیٰ کی قوم کے چند نوجوان بچے, ان کی اولادوں میں سے ٹین ایجرز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے اس میں مدہ دلیری دکھا جاتا ہے, چاہے بیوقوفی کی وجہ سے ہی دکھا جائے, لیکن دکھاتا ہے. بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے سے بھی شرم کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان ہڈیوں کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا وہ محکم ہو چکے ہوتے ہیں اپنے عقائد و نظریات کے اوپر. رسول اللہ کے کیس میں بھی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 90% سے زیادہ جو اصحاب ہیں نا وہ ٹین ایجرز ہیں یا بلو 30 ہوں گے. یرا ان میں سے کتنے بڑے بڑے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 20 سے کم تھیں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 13 سال کیا عمر ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر کی عمر مبارک بمشکل 22-23 سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. 22-23 سال, داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے. ہم جب صحابہ کرام کا تصور لے کے آتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کوئی, جس طرح ہم اپنے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھتے ہیں نا, سفید کو داڑھیوں والے, کو پگڑیوں والے. وہ بھائی نہیں, بچے بچے. یہ چاند ایک بڑی عمر کے اصحاب ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تو اور چھوڑ دیں, مولا علی علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آپ اندازہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کی عمر آلموسٹ 30 سال تھی جب آپ نے مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں. 30 ایئرس تو ینگ. 30 سال کیا عمر ہوتی ہے. اور کئی اصحاب ہیں جو بلو 30 شہادت پا کے اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے. معاذ بن جبل 28 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. اب
علم کا پہاڑ ہے وہ بندہ. صحابہ کرام کے اندر چند جو بڑے علمی صاحب ہیں ان میں معاذ بن جبل کا نام بھی لیا جاتا ہے. لیکن عمر دیکھ لیں کتنی ہوئی ہے, 30 سال سے کم دنیا سے چلے گئے اور دنیا کے اوپر اثرات چھوڑ کے چلے گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال کا بچہ تھا, حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کو وضو کروایا. حضور کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک 20 سال کے تھے. 20 ایئرز آپ کی عمر تھی, اس میں سے بھی 10 سال حضور کی صحبت میں گزار چکے تھے. ہاں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی ہے, 100+ ہو کے فوت ہوئے ہیں. نبی اسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک آلموسٹ وہ زندہ رہے ہیں. 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو رہی ہے, وہ 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہونے والے آخری صحابہ میں سے. اتنے سال انہوں نے پھر دین لوگوں کو سکھایا. تو یہاں پہ بھی آیا کہ موسیٰ کی قوم کے چند لڑکے تھے, نوجوان تھے, وہ ایمان لے کر آئے اور وہ بھی بیچارے ڈرتے ڈرتے. ظاہر ہے بچے سہم بھی جاتے ہیں کہ انہیں فرعون اور ان کے سردار فتنے میں مبتلا نہ کرتے. اور بے شک فرعون ایک سرکش انسان تھا, زمین میں اس نے سرکشی پھیلائی ہوئی تھی اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل تھا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے اپنی قوم سے کہا, اب اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو نا تو اسی پر بھروسہ کرو. اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو, سر تسلیم خم کرنے والے ہو, تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. انہوں نے پھر اللہ کے حضور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا, اے رب ہمارے ہمیں نہ بنانا فتنہ ظالم قوم کے لیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں نجات دے اپنے پاس سے رحمت دے کر, جو کافر ہے ان کے ظلم و ستم کے خلاف تو ہماری پناہ گاہ بن جا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی طرف کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ یا شہر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ رکھو, تاکہ اگر مسجد کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے تو وہ گھر چند ایک جو گھر ہیں وہ دار ارقم بن جائیں, مساجد بن جائیں. لہذا گھروں کو قبلہ رخ رکھ کے بناؤ اور نماز کو قائم رکھنا, اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے حضور, اے بے شک میرے رب, ہمارے رب, تو نے عطا کیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کا جو سامان ہے, آرائش ہے اور مال دنیا کی زندگی میں, یہ اس لیے کہ اے ہمارے رب یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے. اب یہ دیکھیں, یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کی جرت کر کے دعا کر سکتے ہیں. دیکھو یہ تو سیدھا سیدھا میڑا ہے جو ہم کہتے ہیں تانا. اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس لیے دنیا کی
دولت دی ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو اور اپنے مال کے ذریعے اوروں کو بھی گمراہ کرتے رہے. آج بھی دیکھیں پیسے والے لوگ اچھے بھلے دیندار لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, اپنے پیسے کے ذریعے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے فرعون کو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ یہ خبیث خود تو جہنم میں جاتا, اپنے پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو خرید کے انہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلا رہی ہے. اے اللہ برباد کر دے ان کے اس مال کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو, یہ کبھی بھی ایمان نہ لے کر آئے, یہاں تک کہ دردناک عذاب ان پر آ جائے. اب ان کے دلوں پہ ایسی مور لگا, یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اب ان کا جس کے کہتے ہیں نا, وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پارا جو ہے وہ ہائر پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے. آپ کا جلال اور غصہ ہائر پوزیشن پہ ہے کہ یا اللہ اب میری بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئے. یہ نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور جو انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہیں وہ معاف ہو جائیں. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے بھائی. موسیٰ اور ہارون, تم نے جو مانگا تھا گرانٹیڈ, لیکن اب تم نے بھی ثابت قدم رہنا ہے. یہ نہ ہو عذاب آئے تو پھر تمہیں نظر آئے کہ یہ تو میری قوم کے لوگ ہیں, یا اللہ معاف کر دے ان کو. پھر تمہارا دل نہیں پسیجنا چاہیے اور پھر ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے. اب اللہ سے مانگا ہے تو بس ثابت قدم رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تو ہم نے پار لگا دیا بنو اسرائیل کو سمندر کی دوسری طرف. یہ سمندری جھیلیں تھیں کچھ صحرائے سینا میں, وہ پورا پورشن جو آتا ہے. آج کے دور میں وہ ساری جھیلیں جوڑ جوڑ کر نا نہر سوئس بن چکی ہوئی ہے, جو اربوں ڈالر کی کمائی ہے مصر کی. پہلے وہ خشکی, پھر آگے سمندری جھیل آتی تھی, پھر خشکی, پھر سمندری جھیلیں آتی تھی, اور یوں اس صحرا کو لوگ پار کرتے تھے. اس وقت تو اتنے ریسورسز نہیں تھے. یہ تو گوروں نے نہر سوئس بنائی. جب سلطنت عثمانیہ سے مصر ان کے قبضے میں آ گیا تو پھر انہوں نے وہ نہر سوئس بنا کے, ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب تجارت ہوتی تھی نا, پورے کا پورا جو بر اعظم افریقہ ہے نا, وہ گھوم کے تو اس طرف لوگ آتے تھے. جو کئی مہینوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں کا سفر بن گیا ہے نہر سوئس کی وجہ سے. آپ ذرا نقشے میں جا کے دیکھیں تو انہی میں سے ایک سمندری جھیل تھی جو کراس کی تھی بنو اسرائیل نے. تو فرعونیوں نے بھی اور ان کے لشکر نے بغاوت اور سرکشی اور دشمنی نبھانے کے لیے ان کی پیروی کی. میرا خیال ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے سمندر میں راستہ بن گیا, تو کیا یہ اتنا بڑا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ مجھے آپ خود بتائیں. اور اس سے بڑھ کر ان کی مت ماری گئی کہ جس موسیٰ نے یہ آسا پھینک کر راستہ بنایا ہے سمندر میں, اگر ہم ان کے پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ بھی معجزہ ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ سمندر دوبارہ سے مل جائے اور ہم غرق ہو جائیں. اس طرح ان کا دماغ ہی نہیں گیا. ورنہ میرے جہاں وہمی بندہ ہوئے نا تو مات دفعہ کہ یار تیرا دماغ کام کرتا ہے. لیکن وہی بات جو اوپر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی تھی. جب اللہ نے مور لگائی ہے ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے, حالانکہ یہ کامن سینس کی بات تھی. ایمان بھی لا سکتے تھے, چلو ایمان نہیں لائے, کم از کم یہ بیوقوفی تو نہ کرو کہ پیچھے چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی اسی سرکشی میں اور بغاوت میں وہ بنی اسرائیل کے پیچھے, وہ جو 6 لاکھ کا لشکر تھا,
50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبائل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد, اسے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو وہ پیچھے ان کے ہو لیے, یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا, وہ تو پھر قرآن میں آتا ہے نا, دونوں طرف بڑی بڑی موجیں ایسے پہاڑوں کی مانند کٹھی ہو گئیں, اور وہ راستہ جب بنا, جب وہ سینٹر میں پہنچے تو بنو اسرائیل تو پار پہنچ چکے تھے, تھوڑا سا گیپ تھا اس کے درمیان, اور جیسے ہی آخری بندہ دوسری طرف لگا تو یہ دونوں سمندروں کے پہاڑ آپس میں مل گئے اور وہ غرق ہو گئے. جب وہ غرق ہونے کے قریب تھا, جب آخری غوطہ اسے لگنے والا تھا, تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں, کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کا نام پھر بھی اس کی زبان پہ نہیں آیا. اس نے شارٹ کٹ کیا کہ شاید کوئی چھٹکارا ہو جائے کہ بھی اس رب کو میں مانتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے, اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. کیا اب ایمان لے کر آئے گا جبکہ اس سے پہلے تو بڑا گنہگار تھا, مجرم تھا, اور تو فتنہ پھیلانے والوں میں, فساد کرنے والوں میں شامل تھا. اب سب کچھ سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. تو آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے, اور بے شک لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتی ہے. حق قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ, اور ان کو ہم نے بہترین رزق دیا اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے, لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا بعد میں, یہاں تک کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا, یعنی رسول اللہ کی مبارک ذات آ گئی, قرآن آ گیا, جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے اس کا سلوشن آ گیا. اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم آئے, لیکن یہ بدبخت ایسے تھے, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا, حالانکہ وہ خود یہودی النسل بنی اسرائیل میں سے تھے. رسول اللہ کے کیس میں تو انہیں گلا تھا نا, یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے, جو بنو اسرائیل میں سے آئے ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان کے درمیان ہر اس بات کا جو دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. تو اے نبی, اگر آپ کو شک ہو اس کے متعلق جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, ظاہر رسول اللہ کو تو کوئی شک نہیں تھا, لیکن آپ کو مخاطب کر کے بیسیکلی آپ کے مخالفین سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ اس نبی کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے, یا نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ہم نے نازل کیا ہے نبی تمہاری طرف, تو ان سے ذرا دریافت کر لیں جو آپ سے پہلے کتاب کی جاننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں. ہر آنے والے پیغمبر کی جو پیش گوئیاں ہیں نا وہ اس سے پہلے والے پیغمبر کی کتابوں میں تعلیمات میں موجود ہوتی ہیں. قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنے بعد اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں کہ جن کا نام احمد ہوگا, سورہ الصف کے اندر.
ہر پیغمبر اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی پیشگوئی کرتا ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، اور اسپیسیفکلی یہودی جیوز، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس حوالے سے تو جو تمہارے کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پوچھ کے دیکھ لو، کیا تمہاری کتابوں کے اندر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود نہیں ہیں؟ تو یقیناً موجود تھی۔ تو بے شک اے نبی آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، سچائی آ چکی ہے، پرپزفل کتاب، بامقصد کتاب آ چکی ہے، تو آپ نے شک والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اور آپ کے ذریعے بیسیکلی آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے مخالفین کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سچائی پہ قائم رہنا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، بے شک جن کے اوپر یہ بات اللہ کی طرف سے پکی ہو چکی، ثابت ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وہی بات جو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس سارے معجزات اور نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ یہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اب انہوں نے ایمان کبھی بھی نہیں لانا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس وقت تک اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔